بتائیے ذرا کون ہے؟ بتائیے سر. السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیرہ کو دردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. دوستو یہاں پر دارا جو کہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی نادانگی کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، کیونکہ آپ کو اپنے بہو کو مارنے کی ضرورت کیا تھی جو کہ آپ نے لوگوں کو بیچ کر اپنے بہو کو مارنے کی کوشش کی. یہ دیکھ لو، آپ کی بہو تو نہیں مری لیکن آپ کا بیٹا ضرور مر جائے گا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہک بہت روتی ہے اور بابا صاحب کو یہی بتاتی ہے کہ بابا صاحب اگر آپ کو اتنی ہی شوق تھا مجھے مارنے کی تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جاتے اور مجھے مار ہی دیتے. لیکن آخرکار شمشیر نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ شمشیر آج اس مقام پر ہے جو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو بابا صاحب میں آپ لوگوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. دوسری طرف یہاں پر بابا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں. اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گولی تو میرے بیٹے کو ہی لگنے والی ہے. لیکن شمشیر یہاں پر بہت سیریس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو اور کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لے لا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا. ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا. تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں. شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا. لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا. تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، کیونکہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا. دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا. تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو. تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہے اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا. ان کی پتنی جو کہ یہاں پر اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ. تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس. یہاں پر وہ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا. لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے. لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے. اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے. یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے. اللہ حافظ.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरे को दर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दारा जो कि अपने वालिद साहब को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि आपकी नादानगी की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ ना रहा, क्योंकि आपको अपने बहू को मारने की ज़रूरत क्या थी, जो आके आपने लोगों को बेचकर अपने बहू को मारने की कोशिश की। ये देख लो, आपकी बहू तो नहीं मरी लेकिन आपका बेटा ज़रूर मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं महक बहुत रोती है और बाबा साहब को यही बताती है कि बाबा साहब, अगर आपको इतनी ही शौक था मुझे मारने की तो आप डायरेक्ट मेरे घर में आ जाते और मुझे मार ही देते। लेकिन आखिरकार शमशेर ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। शमशेर आज इस मुकाम पर है जो ये आपकी वजह से हैं, क्योंकि अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो बाबा साहब मैं आप लोगों को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बाबा साहब बहुत परेशान होते हैं। उसको तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये गोली तो मेरे बेटे को ही लगने वाली है। लेकिन शमशेर यहाँ पर बहुत सीरियस होता है। डॉक्टर साहब ने सब लोगों को यही बोला था कि बस इसके लिए दुआ ही करते रहो और कुछ भी नहीं। इससे पहले शमशेर को गोली कुछ इस तरह की लगी जब यहाँ पर शमशेर ने महक को जब हॉस्पिटल में ले ला था, तो यहाँ पर जब हॉस्पिटल के बाद वो जब बाहर आ रहे थे तो शमशेर यहाँ पर बहुत खुश था। डॉक्टर साहब ने शमशेर को बताया था कि आपकी मतलब औलाद आने वाली है, तो शमशेर बहुत खुश हो रहा था। तो शमशेर ने जब देखा तो यहाँ पर कुछ गुंडे खड़े होते हैं और यहाँ पर जब वो महक को मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर शमशेर जब भागते हैं और आ जाते हैं। शमशेर को तो ये बात का इल्म ही होता कि उसके पास उसका बच्चा ही है, उसको कैसे वो मारने देता। लेकिन उसको गोली लगने से पहले वो खुद गोली के सामने आ गया और ख़ुद को बलि का बकरा बना दिया। तो दोस्तों क्या होता है आखिरकार शमशेर की ज़िंदगी में अभी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर शमशेर अभी बच जाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पर शमशेर को मारने के लिए कुछ गुंडे तो उस बाबा साहब ने भेजे थे, लेकिन बाबा साहब को तो इस बात का इल्म नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दारा और उनकी पत्नी, क्योंकि यहाँ पर दारा की पत्नी दारा को बताती हैं कि अगर आपको इस आने में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप इस तरह कर लो कि आप इन दोनों के बीच में ना ही आयो करो तो अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ दारा बताते हैं कि आखिर आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ कि वो मेरा भाई है, वो मेरा वालिद साहब है, अगर मैं उसके दरमियान में ना रहा तो मैं क्या करूँगा। तो उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप यहाँ से चले जाकर अपने मायके में जा सकती हो। तो उनकी पत्नी हैरान होती है और खड़ी होती है कि आखिरकार मैंने क्या बता दिया। उनकी पत्नी जो कि यहाँ पर असद को कॉल करती है और असद को बताती हैं कि अगर आपको शमशेर से बदला लेना है तो आप इस तरह कर लो कि नीचे आज ऑफिस के नीचे आपके लिए मैंने एक गाड़ी खड़ी की है, आप इस तरह कर लो, आप उसमें बैठ कर यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर असद भी कहता है कि मैं आपको जानता नहीं ना पहचानता हूँ, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ आप लोगों के पास। यहाँ पर वो तो यहाँ पर असद बहुत सोचता है और इस सोचने के बाद वो दोबारा कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शमशेर से अपने बदला लेना ही, क्योंकि उसने मेरे सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की थी कि मैं वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन आखिरकार मुझे शमशेर के साथ अभी वो करना है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो दारा की पत्नी वो भी बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो शमशेर को तो मार ही लेते हैं, क्योंकि वो अपने माल को हड़पने के लिए वो शमशेर को मारना चाहते थे। लेकिन दारा जो कि अपने माल को नहीं देखते और अपने भाई को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही होता है, अपने वालिद साहब को कॉल करते हुए उसे बताते हैं कि आज आपकी ज़िद की वजह से ये हाल हुआ है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत थी तो आप इन दोनों को मतलब अपने घर में बुला ही देते, तो आप अपने माँ बाप का प्यार उसे दे ही देते। ये आपकी कौन सी बड़प्पन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करिए। अगर मेरा चैनल मैंने तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरे को दर्दी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर दारा जो कि अपने वालिद साहब को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि आपकी नादानगी की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ ना रहा, क्योंकि आपको अपने बहू को मारने की ज़रूरत क्या थी, जो आके आपने लोगों को बेचकर अपने बहू को मारने की कोशिश की। ये देख लो, आपकी बहू तो नहीं मरी लेकिन आपका बेटा ज़रूर मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं महक बहुत रोती है और बाबा साहब को यही बताती है कि बाबा साहब, अगर आपको इतनी ही शौक था मुझे मारने की तो आप डायरेक्ट मेरे घर में आ जाते और मुझे मार ही देते। लेकिन आखिरकार शमशेर ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। शमशेर आज इस मुकाम पर है जो ये आपकी वजह से हैं, क्योंकि अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो बाबा साहब मैं आप लोगों को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बाबा साहब बहुत परेशान होते हैं। उसको तो इस बात का इल्म नहीं होता कि ये गोली तो मेरे बेटे को ही लगने वाली है। लेकिन शमशेर यहाँ पर बहुत सीरियस होता है। डॉक्टर साहब ने सब लोगों को यही बोला था
کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لے لا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی مطلب اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا، لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، کیونکہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا؟ تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو۔ تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہیں اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا۔ ان کی پتنی جو کہ یہاں پر اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس؟ یہاں پر وہ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے، اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا۔ لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے۔ لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو مطلب اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے، یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیر خود دردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر دارا جو کہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی نادانگی کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، کیونکہ آپ کو اپنے بہو کو مارنے کی ضرورت کیا تھی جو کہ آپ نے لوگوں کو بیچ کر اپنے بہو کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ لو، آپ کی بہو تو نہیں مری لیکن آپ کا بیٹا ضرور مر جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہک بہت روتی ہے اور بابا صاحب کو یہی بتاتی ہے کہ بابا صاحب اگر آپ کو اتنی ہی شوق تھا مجھے مارنے کی تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جاتے اور مجھے مار ہی دیتے۔ لیکن آخرکار شمشیر نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ شمشیر آج اس مقام پر ہے جو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو بابا صاحب میں آپ لوگوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر بابا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گولی تو میرے بیٹے کو ہی لگنے والی ہے، لیکن شمشیر یہاں پر بہت سیریس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لے لا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی مطلب اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا، لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا؟
کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں، کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، جو کہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا۔ تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو۔ تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہے اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا۔ ان کی پتنی جو کہ یہاں پر اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر وہ۔ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے، لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے، وہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو مطلب اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے، یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیر خود دردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر دارا جو کہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی نادانگی کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، کیونکہ آپ کو اپنے بہو کو مارنے کی ضرورت کیا تھی، جو کہ آپ نے لوگوں کو بیچ کر اپنے بہو کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ لو، آپ کی بہو تو نہیں مری لیکن آپ کا بیٹا ضرور مر جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہک بہت روتی ہے اور بابا صاحب کو یہی بتاتی ہے کہ بابا صاحب اگر آپ کو اتنی ہی شوق تھا مجھے مارنے کی تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جاتے اور مجھے مار ہی دیتے، لیکن آخرکار شمشیر نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے۔ شمشیر آج اس مقام پر ہے جو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو بابا صاحب میں آپ لوگوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر بابا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گولی تو میرے بیٹے کو ہی لگنے والی ہے، لیکن شمشیر یہاں پر بہت سیریس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لینا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی مطلب اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا، لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں، کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، جو کہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا۔ تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو۔ تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہے اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا۔ ان کی پتنی جو کہ یہاں پر
اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر وہ۔ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے، لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے، وہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو مطلب اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے، یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیر خود دردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر دارا جو کہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی نادانگی کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، کیونکہ آپ کو اپنے بہو کو مارنے کی ضرورت کیا تھی جو کہ آپ نے لوگوں کو بیچ کر اپنے بہو کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ لو، آپ کی بہو تو نہیں مری لیکن آپ کا بیٹا ضرور مر جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہک بہت روتی ہے اور بابا صاحب کو یہی بتاتی ہے کہ بابا صاحب اگر آپ کو اتنی ہی شوق تھا مجھے مارنے کی تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جاتے اور مجھے مار ہی دیتے، لیکن آخرکار شمشیر نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے۔ شمشیر آج اس مقام پر ہے جو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو بابا صاحب میں آپ لوگوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر بابا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گولی تو میرے بیٹے کو ہی لگنے والی ہے، لیکن شمشیر یہاں پر بہت سیریس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لے لا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی مطلب اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا، لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں، کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، جو کہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا۔ تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو۔ تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہیں اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا۔ ان کی پتنی جو کہ یہاں پر اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر وہ۔ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے، لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے،
وہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو مطلب اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے، یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیر خود دردی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر دارا جو کہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی نادانگی کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، کیونکہ آپ کو اپنے بہو کو مارنے کی ضرورت کیا تھی جو کہ آپ نے لوگوں کو بیچ کر اپنے بہو کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ لو، آپ کی بہو تو نہیں مری لیکن آپ کا بیٹا ضرور مر جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہک بہت روتی ہے اور بابا صاحب کو یہی بتاتی ہے کہ بابا صاحب اگر آپ کو اتنی ہی شوق تھا مجھے مارنے کی تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر میں آ جاتے اور مجھے مار ہی دیتے، لیکن آخرکار شمشیر نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے۔ شمشیر آج اس مقام پر ہے جو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو بابا صاحب میں آپ لوگوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر بابا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ گولی تو میرے بیٹے کو ہی لگنے والی ہے، لیکن شمشیر یہاں پر بہت سیریس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بس اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے شمشیر کو گولی کچھ اس طرح کی لگی جب یہاں پر شمشیر نے مہک کو جب ہاسپٹل میں لے لا تھا، تو یہاں پر جب ہاسپٹل کے بعد وہ جب باہر آ رہے تھے تو شمشیر یہاں پر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شمشیر کو بتایا تھا کہ آپ کی مطلب اولاد آنے والی ہے، تو شمشیر بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو شمشیر نے جب دیکھا تو یہاں پر کچھ گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب وہ مہک کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر شمشیر جب بھاگتے ہیں اور آ جاتے ہیں، شمشیر کو تو یہ بات کا علم ہی ہوتا کہ اس کے پاس اس کا بچہ ہی ہے، اس کو کیسے وہ مارنے دیتا، لیکن اس کو گولی لگنے سے پہلے وہ خود گولی کے سامنے آ گیا اور خود کو بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے آخرکار شمشیر کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر شمشیر ابھی بچ جائے گا یا نہیں، کیونکہ یہاں پر شمشیر کو مارنے کے لیے کچھ گنڈے تو اس بابا صاحب نے بھیجے تھے، لیکن بابا صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دارا اور ان کی پتنی، جو کہ یہاں پر دارا کی پتنی دارا کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو اس آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں نہ ہی آیا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوسری طرف دارا بتاتے ہیں کہ آخر آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا والد صاحب ہے، اگر میں اس کے درمیان میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا۔ تو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلے جا کر اپنے مائکے میں جا سکتی ہو۔ تو ان کی پتنی حیران ہوتی ہے اور کڑی ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے کیا بتا دیا۔ ان کی پتنی جو کہ یہاں پر اسد کو کال کرتی ہے اور اسد کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو شمشیر سے بدلہ لینا ہے تو آپ اس طرح کر لو کہ نیچے آج آفس کے نیچے آپ کے لیے میں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہے، آپ اس طرح کر لو، آپ اس میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر اسد بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ یہاں پر وہ تو یہاں پر اسد بہت سوچتا ہے اور اس سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شمشیر سے اپنے بدلہ لینا ہی، کیونکہ اس نے میرے سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی تھی کہ میں وہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن آخرکار مجھے شمشیر کے ساتھ ابھی وہ کرنا ہے جو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دارا کی پتنی وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو شمشیر کو تو مار ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہڑپنے کے لیے وہ شمشیر کو مارنا چاہتے تھے، لیکن دارا جو کہ اپنے مال کو نہیں دیکھتے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے، وہ اپنے والد صاحب کو کال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ضد کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت تھی تو آپ ان دونوں کو مطلب اپنے گھر میں بلا ہی دیتے، تو آپ اپنے ماں باپ کا پیار اسے دے ہی دیتے، یہ آپ کی کون سی بڑپن ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریے، اگر میرا چینل میں نے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔